سورۃ النساء کی آیت نمبر 84۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں مگر اپنے آپ کے ہی۔ وحرض المؤمنین، اور ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک روک دے کافروں کی جنگ کو۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ پاک بہت ہی شدید ہیں لڑنے میں۔ واشد تنکیلا، اور بہت ہی شدید ہیں سزا دینے میں۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق گزشتہ آیات مبارکہ جن میں قتال کا ذکر ہے۔ قتال کا معنی اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا۔ اس کا سب سے اہم فریضہ دشمنوں کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہے۔ جہاد کا لفظ تو ایسا ہے جو کسی بھی دینی جد و جہد پہ بولا جا سکتا ہے، لیکن قتال ایسا لفظ ہے کہ جو صرف کافروں کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرنے پہ ہی بولا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ قتال کریں، بس قاتل، آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، اور آپ صرف اپنے آپ کے مکلف ہیں، کسی دوسرے کا آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کے ساتھ تیار ہو اس کی مرضی، کوئی نہ تیار ہو تو آپ اکیلے بھی لڑیں۔ ہاں، مسلمانوں کو کہنا نہ چھوڑے، ان کو ترغیب دیتے رہے، ابھارتے رہے، ان کو شوق دلاتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا کوئی، آپ اکیلے بھی لڑیں۔ رہی یہ بات کہ اکیلے لڑنے میں آگے نقصان ہوگا، ظاہر ہے دشمن کا لشکر ہے اور ادھر اکیلا بندہ، فرمایا کہ اللہ پاک قدرتوں والا ہے، ہو سکتا ہے لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، وہ ویسے ہی کافروں کو جنگ سے پیچھے ہٹا دے، اور اگر نوبت آ بھی گئی تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر یہ دنیا میں اللہ سے بچ بھی گئے تو آخرت میں اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے
کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ تھوڑا سا شکست کا زخم لگا، بعض مسلمانوں کی اپنی ہی ایک لغزش اور بھول کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں کچھ 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے لیڈر تھے، وہ واپس جاتے ہوئے چیلنج کر کے گئے کہ اگلے مہینے پھر مقابلہ ہوگا اور بدر کے اندر مقابلہ ہوگا۔ یہ شوال میں ہوا تھا، غزوہ احد ذوالقعدہ میں وہ پھر چیلنج کر گئے کہ اگلے مہینے ہی بدر کے مقام پہ پھر مقابلہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چیلنج کو قبول کیا کہ ہم تیار ہیں، اور پھر جب وہ اگلا مہینہ آیا تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو شوق دلایا، رغبت دلائی اور جہاد کے لیے تیار کیا۔ کچھ نئے اور کمزور مسلمان، ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی پچھلے زخم تازہ ہے تو تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے، اس کے بعد لڑیں گے۔ لیکن جانثار اور وفادار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، 70 سے زیادہ لوگ اس حالت میں بھی آپ کے ساتھ تیار تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خود قتال کریں، قاتل فی سبیل اللہ۔ کوئی آپ کے ساتھ نہیں بھی جاتا تو آپ نکلیں، چیلنج قبول کیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ اپنے ذمہ دار ہیں، کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ ہدایات بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ کے واسطے سے ہم سب کے لیے ہے کہ دین کی کوئی بھی محنت، کوئی بھی جد و جہد، کوئی بھی کام جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو شوق دلاتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے، رغبت دلاتے ہوئے ہم خود اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ہمارے ساتھ جڑے تب بھی، نہ جڑے تب بھی ہم کام کرتے رہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین لوگوں کو بھی اس کام میں شریک بنا دیں۔ چنانچہ یہاں بھی 70 سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھی بنے۔ آپ بدر صغریٰ میں اس غزوے کو کہا جاتا ہے بدر صغریٰ، پہلا بدر کی لڑائی، بڑی لڑائی جس میں مسلمانوں کو واضح فتح ہوئی، اور یہ چھوٹی لڑائی آپ پہنچے، صحابہ پہنچے، ابو سفیان اور اس کا لشکر روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ آپ اور صحابہ تو پھر آ گئے، اللہ نے اس کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ وہاں پہنچا ہی نہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ ایک رعب اور دھاک بٹھا دی پورے عرب کے اوپر کہ مسلمان ہر حال میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ اپنے ذمہ دار ہیں، دوسروں کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ کوئی کرے ٹھیک ہے، نہ کرے، حرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیں بس، باقی کوئی آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو آپ چلے۔ اس لڑائی کا کیا ہوگا؟ فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ہو سکتا ہے اللہ کافروں کی لڑائی کو ویسے ہی روک دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ الفاظ ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ کافر میدان میں آئے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی آ بھی جائے تو واللہ اشد بأسا، اللہ لڑائی میں بڑے شدید ہیں۔ یعنی اللہ پاک جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں
تو سخت سے سخت دشمن بھی مسلمانوں کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ غزوہ موتا میں مسلمان 3000 کی تعداد میں گئے، 3000 مسلمان تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا یہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی، یہ ان کو امیر بنا لیا جائے، وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو امیر بنا لیا جائے، یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے۔ ایک صاحب پاس کھڑے یہ سن رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تینوں تو شہید ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرما دیا اب یہ تو اس مقام پر پہنچ گئے۔ تو 3000 کا لشکر اور مقابلے میں قیصر کا لشکر تھا جس کی تعداد تھی 2 لاکھ، 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد مسلمان لشکر کی کمانڈ سنبھالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، جو جنگی حکمت عملی کے بڑے ماہر تھے، اور 3000 کے ساتھ ہی انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو بھاگنے پہ مجبور کر دی۔ یہ کس کی مدد و نصرت سے ہوا؟ اللہ رب العالمین کی مدد۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک لڑائی میں شدید ہیں، یعنی جب اللہ کے نام پہ کچھ دیوانے مستانے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سخت سے سخت دشمن کو بھی ناک اس کی رگڑ کے رکھ دیتے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی ذات پہ یہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ اور فرمائے وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، تنکیل کہتے سزا دینے کو۔ فرمائے اللہ پاک کافروں کو سزا دینے میں بھی بڑے شدید ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد، جب بستیوں والے ظلم کرتے ہیں تو پھر تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی آتی ہے، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی اذیتناک ہے۔ جیسے وہ مہربان بڑا ہے، جیسے وہ رحیم و کریم بہت بڑا ہے، جیسے وہ رحمان اعلیٰ درجے کا ہے، اسی طرح اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ لوگ دنیا میں بھی اس سزا کے مستحق بنیں گے، دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت کی سزا سے یہ بچ نہیں سکے۔ اس لیے آپ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آج بھی یہی حکم ہے۔ آج ہمارے مقتدر طبقات، ہمارے امت مسلمہ کے رہنما اگر اس نقطے کو سمجھ لے اور ساری دنیا کے کافروں کے مقابلے میں ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کافر مسلمانوں کے سامنے ٹک بھی سکے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ایک کو مرتا دیکھ کے دوسرے کہتے ہیں جی ہمیں کیا، وہ جانے اور ان کا کام جانے، اور ایک ایک کر کے سبھی مر رہے۔ اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے اور ایک ہو کر دنیا کو صحیح طور پر اللہ کا نظام دکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت،
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اپنے لطف، کرم، احسان، مہربانی سے بلا استحقاق مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، جنت البقیع کی پاک مٹی نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی، مجاہدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، ان کو اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ پاک، پوری دنیا کے کفر کو یا اللہ مغلوب فرما، امریکہ اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاک وطن یا اللہ پاک اسلامی وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، یا اللہ فتنہ قادیانیت، فتنہ رافضیت سے اس پاک وطن کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، یہود و نصارہ کی سازشوں سے اس پاک وطن کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت اور حمیت نصیب فرما۔ اے اللہ، اچھے صالح نیک حکمران نصیب فرما، اسلام کا، عوام کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عذاب کی تمام شکلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، عذاب کی تمام شکلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ پاک، اس مدرسے پہ قرض کا جتنا بوجھ ہے اس کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ پاک، اس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ پاک، اپنے نیک اور خیر والے بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ اے ارحم الراحمین، اپنی قدرت سے یا اللہ ہمارے ہر کام کے اندر ہماری مدد اور نصرت فرما، ہر اچھے نئے کام میں اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، سب کو تندرستی عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک،
ہم سب کو اپنی رضا